اچھا حضور، سوال ہے، سورۃ الطلاق کی آیت 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کا حکم یا امر نازل ہوتا رہتا ہے. تو حضور اس امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد تو بے شمار مراد ہے. اب تفاصیل تو اس کی بیان ہو ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کا جو تقدیر ہے وہ اگرچہ حاوی ہے سب مستقبل پہ، لیکن اس تقدیر کے اندر بعض نقشے بنے ہوئے ہیں کہ فلاں وقت یہ بات کیوں ظاہر ہوگی، فلاں وقت یہ بات کیوں ظاہر ہوگی. باہر کے امر کو بھول جائیں سر بس، اپنے اندر کے امر کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایک تقدیر یہ جاری فرمائی ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّصْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جو بوڑھا ہو جاتا ہے، جس کو عمر زیادہ دیتے ہیں، اس کو اس کی خلق میں پھر گھٹانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو کم کر دیتے ہیں. اس کے اندر نقص نہیں، یعنی اس کے اندر الٹا پھر جاتی ہے، وہ تخلیق واپسی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ امر جب بچہ پیدا اس وقت تو نازل نہیں نہ ہوتا، یہ امر حالانکہ ہمیشہ سے نازل شدہ ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہو تو اس کو حکم نہیں ہے کام کرنے کا، اس امر کو اجازت نہیں ہے ابھی برسر عمل آنے کی. جب وہ عمر آتی ہے جس کے مطلب فرماتا ہے وَمَن نُعَمِّرْهُ، اس وقت یہ امر اتر آتا ہے. تو جو امور اتر رہے ہیں وہ کائنات کے ہمیشہ کے اس نقشے کے مطابق ہیں جس کو آپ بلو پرنٹ میں پائیں گے، اگر علم ہو بلو پرنٹ کیا ہے اس کا، اور اس کے نزول کا وقت الگ الگ ہے. اب دانت نکلنے کا ایک امر ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ امر نہیں ہے، حالانکہ نقشے میں موجود ہے. اگر اس وقت دانت ہوتے ہیں تو اکثر مائیں بیچاری تو بریسٹ کینسر سے مر جاتی ہیں. وہ دانت نہ ہونا ایک نعمت ہے، اور جب دانت نکلنے شروع ہوتے ہیں اس وقت تک دودھ چھوٹ چکا ہوتا ہے یا بچے کو اتنا سلیقہ آ چکا ہوتا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے احتیاط کرنی ہے. چوسنے کا ایسا سلیقہ آ گیا کہ اس سے دانت کی ضرب نہیں پہنچتی، اور پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ یہ دانت گر جائیں. اب پھر ایک اور عمل نازل ہو جاتا ہے کہ اب اگائیں. تو نازل ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، لیکن مقدر پہلے سے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان